التوسل الیہ بدعاء الاموات واستغاثۃ بالاموات هذه وسائل شرکیہ یسمیھا المشرکون وسیلہ. کہتا ہے کہ اس کو مشرکوں نے وسیلے کا نام دے رکھا ہے. مشرک لوگوں نے اس کو کس کو کہ اے اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے ہم پہ کرم کر دے، اس کو مشرک لوگوں نے معاذ اللہ وسیلہ کہا. وہی شرک اکبر. کیسا فوبیا شرک کا ان کو ہوا ہے، کہیں چھوٹی بات تو نظر نہیں آتی، ہر صفحے پہ شرک اکبر. کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا شرک اکبر، یا رسول اللہ کہا شرک اکبر، آپ کا وسیلہ مانا شرک اکبر. اور شرک اکبر کے بعد جا کر انہوں نے پھر مزید یہ آگے میں بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ ابو جہل سے بھی بڑا شرک ہے، اگرچہ اس کا بھی اکبر ہے، مگر ان لوگوں کا جو اب مشرک ہے معاذ اللہ، جو بلاد اسلامیہ میں مسلمان رہتے ہیں عربوں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ابو جہل سے بھی بڑے مشرک ہیں معاذ اللہ. اب یہاں پر یہ کچھ وضاحتیں مزید اس میں آئیں گی کہ جو ایسا شرک کرتے ہیں ان کا حکم شرعی کیا ہے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، اور ان کے بارے میں فتویٰ کیا دینا چاہیے. یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جو ان لوگوں کی اپنی طرف سے کی وضاحتیں ہیں، ان میں بھی بہت سے امور کو بیان کیا گیا. مثال کے طور پر یہ وقفات مع زیارت آثار الصالحین، وہاں جو تقسیم ہوئی کتاب، اس میں حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صفحہ نمبر 16 پہ لکھا گیا ماتت علی الشرک، وہ شرک پہ فوت ہوئی معاذ اللہ. ماتت علی الشرک، شرک پہ فوت ہوئی. اور پھر آگے وضاحت میں حوالے دیتے ہوئے کہا فیہ ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تنفع قرابۃ المقربین. اور جو ایسے فوت ہو گئی اسے کسی رشتہ دار کی قربت فائدہ نہیں دے سکتی، وہ ناری معاذ اللہ. اور یعنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں بٹوین لائنز کہ نبی علیہ السلام اگر ان کے بیٹے ہیں تو یہ نسبت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. اور معاذ اللہ شرک کے وسائل اور شرک کے لحاظ سے ان مختلف قسموں کو انہوں نے ظاہر کیا ہے. ساتھ یہاں پر شرک جو من جعل بینہ و بین اللہ واسطۃ یدعوہ من دون اللہ اور یسألہ الشفاعۃ. اور جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ بنائے اور اس کی سفارش ڈھونڈے کہ اللہ کے پاس میری سفارش کر دو، فإنہ یکفر بإجماع المسلمین، وہ کافر ہے معاذ اللہ اجماعی امت کے مطابق، یعنی ان کا گڑا ہوا جو اجماع، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر کسی نبی کو کسی مقدس ذات کو وسیلہ بنایا اپنے اور اللہ کے درمیان، کہتے ہیں اس کو مومن نہیں سمجھا جائے گا، وہ کافر ہے اور اس کا کفر بڑا بھاری اور وزنی کفر ہے. اس کے ساتھ المجموعۃ المفیدہ یہ کتاب بھی عام بانٹی گئی جس میں انہوں نے اپنے اماموں کے فتوے ذکر کیے ہوئے ہیں. اس میں بھی جگہ جگہ پر انہوں نے اس بات کو واضح کیا معاذ اللہ اپنی گھڑی اس سوچ سے کہ ایک ایک امر ایسا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ان لوگوں نے کس قدر امت مسلمہ پہ ظلم کیا اور کیا کیا ان کے منصوبے ہیں جس کے نتیجے میں یہ عظمت اسلام کے خلاف اپنے ان جذبات کو ابھار رہے ہیں. شرک کے احکام بیان کرتے ہوئے تبصیر الانام، یہ ابن عبد الوہاب کی جو کتاب ہے، اس میں تبصیر الانام بشرح نواقض الاسلام، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس کے یہ عقیدے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے، انہ تطلق زوجاتہ منہ، اس کی بیوی اس کی نہیں رہے گی، طلاق ہو چکی ہے اس کی بیوی کو، کیونکہ کہتے ہیں وہ بیوی اگر کہتی ہے پھر وہ بھی مشرکہ ہے، اور اگر اس کا عقیدہ ان کے بقول صحیح ہے اور خامند جو ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو کہنے لگے مشرکوں کا تو ویسے ہی نکاح نہیں ہوتا، اور اگر بیوی صحیح ہو تو پھر اس کو طلاق ہو چکی ہے. اس کے بعد اس کا ازدواجی تعلق اس عورت سے جو ہوگا تو ان کے نزدیک معاذ اللہ حرام کی اولاد ہوگی، وہ ولد الزنا ہوں گے معاذ اللہ. یہ
لکھا اس مقام پر، اور تفریق لازم ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے. اذا مات لا یصلی علیہ، جب مر جائے تو اس کا جنازہ جائز نہیں. ولا یغسل، اسے غسل نہیں دیا جائے گا. ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اس مقام پر مزید جو ظلم و ستم ان لوگوں کا ہے اس میں احکام بیان کرتے ہوئے یہ جو تحفۃ المسلم ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا کہ یہ جو ہمارے معتقدات ہیں ان کے بارے میں لکھتے لکھتے یہ کہا ممات علی ذالک لا یغسل ولا یصلی علیہ، جو اس عقیدے پر فوت ہو گیا اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی. اب یہ صورتحال کہ جس کے اندر ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اپنی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے مشرک ان لوگوں سے کلمے کا مطلب اچھا سمجھتے تھے. یعنی آج جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کے اپنے بقول، چونکہ سدیس نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا بلاد اسلامیہ اکثر بلاد اسلامیہ مشرکین سے بھرے ہوئے ہیں. جو میرے پاس کٹنگ بھی اس کی موجود ہے اخبار کی، اکثر بلاد اسلامیہ مشرکین سے بھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ یہ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں فائدہ ہوگا. یہ شرک کی وجہ ہے. اکثر بلاد اسلامیہ ممالک اسلامیہ مشرکین ہیں معاذ اللہ ان کے بقول، اور شرک کی وجہ یہ ہے. اور اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ ابو جہل ان لوگوں سے اچھا تھا اور ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی ان سے اچھا آتا تھا ابو جہل کو. اور یہ آج جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے پھرتے ہیں یا شیخ عبد القادر کہتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو کلمے کا پتہ ہی نہیں. ان سے اچھا پتہ ابو جہل کو تھا اور اس وقت کے مشرکین کو تھا. یہ حقیقت التوحید کتاب ہے میرے پاس، اور یہ اس کا اردو ترجمہ جس میں صفحہ نمبر 26 پہ لکھا ہوا جو کوئی زبان سے تو کلمے کو پڑھے لیکن اس کے منافی مشرکانہ اعمال کا ارتکاب کرے. کلمہ پڑھے اور مشرکانہ اعمال کے نبی علیہ السلام کو وسیلہ مانے معاذ اللہ ان کے بقول، وہ کافر ہے. یہ واضح لکھا ہوا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس نے ایسا کیا تو وہ کافر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم سخت تقریریں کرتے ہو، تم فتوے لگا دیتے ہو. خیال نہیں اس مرکز اسلام کی طرف کہ جہاں سب سے زیادہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی، سب سے زیادہ مشرک اعظم شرک اکبر اور بالاجماع کافر کے الفاظ چند لوگوں پر نہیں کروڑوں مسلمانوں پر بولے جا رہے ہیں. اور صرف آج کے مسلمانوں پر وہ فتوے نہیں، جس بیس پہ فتویٰ لگایا وہ تو بیس صحابہ میں بھی موجود نظر آئے. میں بھی بخاری شریف سے دکھا دوں گا. اب دیکھو لفظ کیا ہے. اگرچہ وہ اس کلمے کو بار بار دہرائے مگر پھر بھی پکا کافر ہے. کیوں؟ کہ آج کل کے قبر پرست ہیں جو یہ کلمہ اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی کو بالکل نہیں سمجھتے. تو کافر کس کو کہا؟ قبروں پہ جانے والا. آج کل کے قبر پرست جو بار بار کلمہ پڑھے پھر بھی کلمے کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس کے معنی کو نہیں سمجھتے. ان کے طور و اطوار اور اعمال کے بدلنے میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا. کلمے کا کوئی اثر ان میں موجود نہیں ہے. وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور مدد یا عبد القادر بھی کہتے ہیں، یا بدوی یا فلان بھی پکارتے ہیں. وہ مردوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مصائب میں ان سے فریاد کرتے ہیں. پہلے مشرکوں نے کلمے کا معنی ان سے بہتر سمجھا. پہلے مشرکوں نے کلمے کا معنی ان سے بہتر سمجھا. یہ ہے کعبے میں ابو جہل کے حامی، کعبے میں ابو جہل کے حامی پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کروڑوں مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا کے کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ابو جہل ان سے اچھا کلمہ سمجھا ہوا تھا. ابو جہل کے کلمہ سمجھنے کی حمایت ان لوگوں نے کی. یہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ مور لگی ہوئی ہے محبوب اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. ان کی کیا ریلیشن شپ ہے ابو جہل کے ساتھ؟ ادھر اللہ فرماتا ہے
ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی. جس پہ رب مہر لگا کے اسے سمجھ آ سکتی ہے؟ اور پھر بہتر سمجھ آنا تو اس سے بڑا مرتبہ ہے نا، سمجھ آئے اور پھر بہتر سمجھ آئے. جنہیں رب نے سیل کر دیا کہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اور یہ صالح بن فوزان جو دائمی فتوے کی کمیٹی کا رکن ہے اور ان کا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ ان بریلویوں سے، ان سنیوں سے، یا رسول اللہ کہنے والوں سے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنے والوں سے مشرک اس وقت کے جب نبی علیہ السلام موجود تھے اچھا کلمہ سمجھتے تھے. معاذ اللہ، پہلے مشرکوں نے کلمہ کے معنی کو ان سے بہتر سمجھا. یہ لفظ موجود ہیں. اب میں بین الاقوامی کورٹ اگر کوئی ہو تو اسے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے سامنے بٹھایا جائے اور ہم ان کی بھول نکالیں. ہم اقوام متحدہ کے دروازے پہ بھی دستک دے رہے ہیں کہ ہم مسلم امت سے ظلم ہو رہا ہے اور توحید پرستوں کو مشرک قرار دے کے اور ابو جہل کی حمایت کر کے مرکز اسلام میں یہ سازش ہو رہی ہے. ابو جہل کو کلمے کی سمجھ کیا تھی اگر داتا صاحب کو سمجھ نہیں ہے؟ ابو جہل کو کلمے کی سمجھ کیسے آ گئی اگر خواجہ صاحب کو سمجھ نہیں آئی؟ اس کو بالکل کوئی سمجھ نہیں ہے. ابو جہل کے دل پہ مہریں لگی ہوئی ہیں اور امت توحید کے سینے آج بھی نور توحید سے بھرے ہوئے ہیں. یہ حقیقت توحید اس کی صفحہ نمبر 27 پہ لکھ دیا کہ پہلے زمانے کے مشرکوں کو آج کے مشرکوں سے کتنا بھاری لفظ ہے شرک، جو ہمارے بارے میں ایک بار نہیں انہوں نے سینکڑوں بار استعمال کیا. اور شرک سمپل نہیں، شرک اکبر کے لفظ بولے. اور پھر یہاں تک ابھی میں وہ جملے پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا شرک ابو جہل سے بڑا شرک ہے. اس میں بھی ابو جہل کی حمایت کر رہے ہیں. کلمہ سمجھنے کے لحاظ سے بھی اس کی حامی ہے اور پھر کلمہ شرک کے معیار کے لحاظ سے بھی اسے مشرک مانتے ہیں تو چھوٹا مانتے ہیں. ہمیں مشرک کہتے ہیں تو معاذ اللہ بڑا کہتے ہیں. اور پھر صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے، ساتھ اس کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ بڑا شرک کیوں ہے. اور یہ میرے پاس المجموعۃ المفیدہ جو ان کا بانٹا ہوا ہے، اس میں صفحہ نمبر 6 پر یہ عبارت. اب دیکھو نا، ہمارے سادے لوگ یہی کتابیں دیکھتے ہیں کہ بڑی خدمت اسلام وہاں ہو رہی ہے اور کتنا لٹریچر چھپ رہا ہے اور مفت بانٹا جا رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ تجھے ہی چھری سے ذبح کر رہے ہیں، تمہارے پیسوں سے ہی تمہیں ذبح کر رہے ہیں. جیسے وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ عربی گالی نکال رہا تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ دعائے گنجل عرش پڑھ رہا. تو چیتے کی آنکھ لے کر جاگنے کی ضرورت ہے. یہ ایک مسلح طبقے کی بات کر رہا ہوں. ہم تو عرب کے باوفا کتوں کا بھی احترام کرنے والے ہیں. عرب مزاج آج بھی مخلص اور خالص ہے، لیکن یہ نجدیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو مسلح طبقہ ہے ان کا یہ کہنا. اب دیکھ لو صفحہ نمبر 6 اور 7 پر کیا لکھا ہے. آیت لکھ کے اپنا گھڑا ہوا معنی بیان کرتے ہیں. یہ تدل علی ان المشرکین الاولین یعلمون ان اللہ هو الخالق الرازق النافع الدار، کہ سارے پہلے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نافع ہے، اللہ ہی دار ہے. ہمارے خلاف ساری تقریر کرتے وقت کہتے ہیں کہ تم اس لیے مشرک ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ نفع نقصان کوئی اور بھی دے سکتا ہے اللہ کی عطا سے. اور ادھر اس وقت کے مشرکوں کی اتنی حمایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. تو پھر اس عقیدے میں ان کی اور مشرکوں کی یگانگت ہو گئی، یکجہتی ہو گئی، اتحاد ہو گیا کہ ابو جہل کا عقیدہ اور آج کے لوگوں کا عقیدہ مساوی ہو گیا. خود لکھ دیا کہ وہ یہ کہتے تھے نافع دار صرف اللہ ہی ہے. ابو جہل کے پارٹی ان کے بارے میں اور ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا گیا اور معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار اور اینٹ سے بھی کم درجہ قرار دیا گیا.
ابھی میں وہ مقام پیش کر دیتا ہوں. اب ان کی حمایت کہتے ان سے وہ اچھے تھے کہ وہ مانتے تھے کہ نقصان اللہ دیتا ہے، نفع بھی وہی دیتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی نفع دے سکتے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے. مشرکوں کی حمایت اور توحید پرستوں پر شرک کا فتویٰ، اور پھر اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت کہ جس میں باقاعدہ دلیلیں دے کر کہا کہ ان لوگوں کا شرک چھوٹے درجے کا تھا اور آج کا شرک بڑے درجے کا ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ معاذ اللہ یہ نکالنا چاہتے ہیں